شوہر کی قمیض دروازے پر کیوں لٹکی رہی؟ ایک بیوی نے اپنے مرحوم شوہر کی قمیض 8 سال تک دروازے پر لٹکی رہنے دی اور کبھی اسے اتارا نہیں، اور کبھی کبھی وہ اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی ڈال دیتی تھی۔ جب کبھی اس کے بچوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ نرمی سے کہتی کہ اپنے ابو کی جیب سے لے لو، اور اگر کبھی اس کو خود پیسوں کی ضرورت پڑتی تو بچوں سے کہتی کہ مجھے اپنے ابو کی جیب سے پیسے لا کر دو۔ بیوی کے اس عمل کی وجہ سے گھر میں معمولی سی بات چیت میں اکثر ابو کا نام لیا جاتا۔ بچوں کے دلوں میں والد اور بیوی کے دل میں شوہر کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ بچے اپنے والد کو کبھی نہ بھولیں اور زندگی کے ہر چھوٹے لمحے میں انہیں والد کی موجودگی محسوس ہو۔ ماں دراصل محبت، وفا، قربانی کا ایک ایسا درسگاہ ہوتی ہے جہاں زندگی کے سب سے بڑے سبق ذہانت اور بغیر کسی شور کے سکھائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین ہماری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ انسان کے اس دنیا میں آتے ہی اس کے والدین اس کی پرورش میں لگ جاتے ہیں، خون پسینہ بہا کر اسے پالتے ہیں، ہر طرح کی خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کاموں کے سوا ہر بات میں اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان کی فرمانبرداری کرے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور والدین کی عمر ڈھل جائے تو انہیں نیک بدلہ دینے کی کوشش کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اور حکم الہی یہ کہ جو مال تم خرچ کرو گے ان میں اول حقدار والدین ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔